شروع اللہ کے نام سے جو بہت ہی زیادہ مہربانی کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ جو لوگ میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں یا سن رہے ہیں ان تمام کو میری طرف سے سلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین، خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو میں آپ کو ایک ایسا وظیفہ اور ایک ایسا عمل بتانے والا ہوں جو شیطان نے ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا تھا، جس سے بہت سارے فائدے ہوں گے۔ تو ویڈیو پورا دیکھیں، سکپ نہ کریں، تاکہ پوری بات اچھی طرح ہم سمجھ سکیں۔ اور آپ سے گزارش کروں گا کہ ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ انشاءاللہ تعالی ہماری کوشش رہتی ہے کہ ہم آپ کو وہی عمل، وہی وظیفہ بتائیں جو قرآن و حدیث سے ثابت ہو یا بزرگان دین کا مجرب عمل ہو۔ آلتو فالتو اور ادھر ادھر کے وظیفے ہم نہیں بتاتے ہیں، جو صحیح وظیفے ہوتے ہیں وہ بتاتے ہیں۔ اس لیے آپ اس چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ آپ صحیح وظائف معلوم کر سکیں اور اس پر عمل کر سکیں۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں کہ وہ وظیفہ، وہ عمل کون سا ہے جو شیطان نے صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے زکوٰۃ کے مال کی حفاظت پر مامور فرمایا تھا، یعنی میری چوکیداری طے کی گئی تھی کہ میں زکوٰۃ کے مال کی حفاظت کروں۔ میں نے رات کو کیا دیکھا کہ کوئی ہے جو لب بھر کر کے غلہ اٹھا کر لے جا رہا ہے، تو میں اس کے پاس گیا اور میں نے اس کو پکڑ لیا اور میں نے کہا کہ میں تجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر جاؤں گا۔ اس نے مجھ سے اپنی مجبوری ظاہر کی کہ میں عیالدار ہوں، غریب ہوں، مسکین ہوں، کھانے پینے کی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رحم آیا اور چھوڑ دیا۔ صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابا ہریرہ، وہ رات والے تمہارے قیدی کا کیا ہوا؟ میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے اپنی سخت محتاجی اور عیالداری کی تکلیف کا اظہار کیا تو مجھے اس پر رحم آ گیا اور میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ابا ہریرہ ہوشیار رہنا، اس نے جھوٹ بولا ہے، وہ 2 بار آئے گا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چوکنا ہو گیا اور میں رات کو چوکیداری کے لیے جب وہاں غلے کے ڈھیر کے پاس گیا تو تھوڑی دیر کے بعد وہی شخص پھر آیا اور اس میں سے لب بھر کر کے لے کر جانے لگا۔ تو میں نے اس کو پکڑ لیا اور کہا کہ میں تجھے ضرور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ اس نے کہا کہ میں مجبور ہوں، عیالدار ہوں، گزشتہ جو کہا تھا وہی بات کہی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھوڑ دیا۔ صبح جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ علیہ السلام نے وہی دریافت کیا کہ تمہارے رات کے قیدی کا کیا ہوا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اس نے وہی عذر پیش کیا تو میں نے اس پر رحم کھا کر کے اسے چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جھوٹ بولا اس نے، چوکنا رہنا، وہ پھر آئے گا۔ تیسری رات وہی ہوا۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں چوکیداری کر رہا تھا، اتنے میں وہ آیا اور لب بھر کر لے کر جانے لگا تو میں نے اس کو پکڑ لیا تو اس نے وہی عذر پیش کیا۔ میں نے کہا کہ نہیں، تو روزانہ بہانے نکالتا ہے، آج تو میں تجھے ضرور پکڑ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے جاؤں گا۔ تو اس نے کہا کہ مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایسے چند کلمات سکھاتا ہوں جن سے اللہ تم کو بہت فائدہ عطا کرے گا۔ جب تم اپنے بستر پر رات کو لیٹنے کے لیے جاؤ تو وہ کلمات پڑھ لینا۔ تو وہ کلمات کیا ہیں؟ ہم سب کو یاد ہے، اگر یاد نہیں ہے تو قرآن کریم کے 3 پارے میں آیت الکرسی اور دوسری دعاؤں کی کتابوں میں بھی آیت الکرسی ہوتی ہے، ہم اس کو دیکھ کر بھی پڑھ سکتے ہیں اور یاد کر کے بھی پڑھ سکتے ہیں۔ تو اس نے کہا کہ جب تم بستر پر لیٹنے کے لیے جاؤ تو آیت الکرسی پڑھ لیا کرو، اس سے اللہ تمہاری حفاظت کرے گا، یعنی تمہارے لیے ایک فرشتے کو بھیجے گا جو رات بھر تمہاری حفاظت کرے گا، پھر صبح تک تمہارے پاس کوئی شیطان نہیں آنے پائے گا۔
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب صبح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہنچے تو آپ علیہ السلام نے پوچھا تمہارے رات والے قیدی کا کیا ہوا؟ تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس نے مجھے یوں کہا کہ میں تمہیں چند کلمات سکھاتا ہوں جس سے تمہیں اللہ بہت فائدہ دے گا، تو میں نے اس کو چھوڑ دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سنو، وہ تو جھوٹا ہے، وہ تو جھوٹا ہے، مگر اس نے جو بات کہی نا آیت الکرسی والی وہ بالکل سچی ہے۔ کیا تم جانتے ہو ابو ہریرہ کہ 3 دن سے تم کس سے بات کر رہے تھے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میں نہیں جانتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ شیطان تھا۔ تو شیطان نے یہ عمل بتایا، اس کے پاس علم بہت تھا نا، وہ فرشتوں کا عالم رہ چکا تھا، تو اس نے یہ عمل بتایا۔ تو آیت الکرسی کے بہت سارے فضائل ہیں۔ حضرت ابو امامہ اور حضرت علی بن طالب رضی اللہ تعالی عنہما سے مرفوعاً منقول ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص فرض نماز کے بعد آیت الکرسی پڑھے گا اس کو موت کے علاوہ جنت کے داخلے سے کوئی اور چیز روکنے والی نہیں ہے۔ کتنی بڑی فضیلت ہے آیت الکرسی، فرشتہ آ جاتا ہے حفاظت کے لیے۔ تو یہ بہت ہی آسان عمل ہے، بہت ہی مختصر وظیفہ ہے، فائدہ بہت زیادہ ہے۔ روزانہ ہم اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، آیت الکرسی پڑھنے کا اہتمام کریں، ہر نماز کے بعد پڑھ لیں، تھوڑی دیر 1-2 منٹ لگے گی پڑھنے میں، فائدہ بہت زیادہ ہو جائے گا۔ رات کو سوتے وقت جب بستر پر آئیں پڑھ لیں، اپنے بچوں کو بھی سکھا لیں، اپنے گھر کے جتنے لوگ ہیں تمام میں اس بات کو بتائیں اور ان کو بھی آیت الکرسی پڑھنے کی فضیلت بتا کر ان کو بھی آیت الکرسی پڑھنے والا بنائیں۔ ہر ایک اپنی عادت میں آیت الکرسی پڑھنے کو شامل کر لے، انشاءاللہ بہت بڑا فائدہ ہوگا۔ آج کے وظیفے میں بس اتنا ہی۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہر ایک کے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے، ہر ایک کی پریشانی کو دور فرمائے۔ آپ ہماری چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کریں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔